بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قانون طلب، انگلش میں لا آف ڈیمانڈ۔ تو قانون طلب پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ لفظ طلب کی وضاحت ہو جائے۔ عام طور پر خواہش کو طلب تصور کیا جاتا ہے، لیکن معاشی نقطہ نظر سے طلب سے مراد ہے کسی شے کو حاصل کرنے کی خواہش، خریدنے کا ارادہ اور خریدنے کی طاقت یعنی روپیہ پیسہ۔ گویا تین چیزوں کا مرکب طلب کہلاتی ہے۔ نمبر 1 خواہش، نمبر 2 ارادہ اور نمبر 3 طاقت۔ جب تک یہ تین چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی اس وقت تک لفظ طلب مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ایک بیکاری کہے کہ میں کار خریدنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی طلب نہیں ہوگی بلکہ صرف خواہش کہلائے گی۔ اس کے برعکس اگر ایک امیر آدمی جو طاقت یعنی روپیہ پیسہ رکھتا ہے لیکن وہ کار خریدنا نہیں چاہتا تو یہ بھی طلب نہیں کہلائے گی، کیونکہ ایسی صورت میں طاقت یعنی روپیہ پیسہ تو ہے لیکن خریدنے کا ارادہ اور خریدنے کی خواہش نہیں ہے۔ چنانچہ تین چیزیں ملا کر لفظ طلب مکمل ہوگا۔ الف خواہش، نمبر 2 ارادہ اور تیسرا طاقت۔ یہ تھا لفظ طلب۔ اب قانون طلب، لا آف ڈیمانڈ۔ آسان لفظوں میں اگر کسی شے کی قیمت بڑھ جائے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ اسے انگلش میں بھی کر سکتے ہیں آپ، اس طرح سے ہے when the price of a commodity increases, demand decreases, and when the price of a commodity decreases, demand increases, other things remaining the same۔ یہ تھی تعریف۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی شے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس کو کم خریدتے ہیں، اور جب کسی شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے لوگ اسے زیادہ خریدتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کا لوگوں کا عام رجحان ہے، اسی کا نام قانون طلب ہے۔ اب اس کی وضاحت ایک گوشوارے کے ذریعے۔ گوشوارہ دو کالم اس کے، ایک ہے قیمت فی کلو گرام، دوسرا کالم طلب۔ تو پہلے کالم میں جب کسی شے کی قیمت 10 روپے فی کلو ہوتی ہے تو اس کو خریدنے والے بہت زیادہ خریدتے ہیں، یعنی طلب 50 کلو گرام ہے، اور اگر قیمت بڑھا کر 10 روپے سے 20 روپے کر دی جائے تو اب اس کی طلب 50 روپے سے کم، 50 کلو گرام سے کم ہو کر 40 کلو گرام ہو جائے گی۔ اسی طرح طلب بڑھا کر 30 روپے فی کلو گرام کر دی جائے
تو طلب کم ہو کر 30 کلو گرام رہ جائے گی۔ قیمت اور بڑھ جائے یعنی 40 روپے فی کلو گرام تو طلب کم ہو کر 20 کلو گرام رہ جائے گی، اور اگر قیمت بڑھا کر 50 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب بہت تھوڑی رہ جائے گی، 10 کلو گرام۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے قیمت بڑھ رہی ہے طلب کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس گوشوارہ کو نیچے سے اوپر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر قیمت کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ سب سے پہلے قیمت 50 روپے فی کلو گرام تھی تو طلب 10 کلو گرام تھی۔ اب قیمت کم کر کے 40 روپے فی کلو گرام کر دی گئی تو طلب بڑھ کر 20 کلو گرام ہو گئی۔ اسی طرح قیمت کم کر کے 30 روپے فی کلو گرام، پھر 20 روپے اور 10 روپے فی کلو گرام کر دی گئی تو طلب بڑھ کر 30 کلو گرام ہوئی، پھر 40 کلو گرام اور پھر 50 کلو گرام۔ یہ گوشوارہ ہمارے قانون کی ترجمانی کرتا ہے کہ جیسے جیسے قیمت بڑھتی ہے طلب کم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے قیمت کم ہوتی ہے طلب بڑھتی ہے۔ اسی کا نام قانون طلب ہے۔ اب اس کو ڈائیگرام کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ دو خط کھینچیں، ایک او وائی عمودی خط اور دوسرا او ایکس افقی خط۔ او وائی خط پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے اور او ایکس خط پر طلب لی گئی ہے۔ تو ہمارے گوشوارے کے مطابق سب سے پہلے قیمت 10 روپے فی کلو گرام تھی، پھر 20، پھر 30، پھر 40 اور 50 کلو گرام۔ تو یہ 10، 20، 30 اور 40، 50 کلو فی کلو گرام قیمت لی گئی، اور اسی طرح طلب بھی 10، 20، 30، 40 اور 50 کلو گرام ہے۔ گوشوارے کے مطابق اگر قیمت 10 روپے تھی تو اس پر طلب بہت زیادہ تھی، 50 کلو گرام۔ 10 روپے قیمت کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور 50 کلو گرام طلب کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ ای پر قطع کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ او وائی خط جو عمودی خط ہے، اس خط سے جتنی دوری زائد ہوگی اتنا ہی طلب زیادہ ہوگی، اور جتنی اس خط کے نزدیک آتی جائے گی تو طلب کم ہوگی۔ اب قیمت بڑھ کر 20 روپے ہوئی تو 20 قیمت کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور طلب کے 40 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ ڈی پر قطع کرتے ہیں۔ پھر قیمت 30 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور طلب 30 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں، یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو نقطہ سی پر قطع کرتے ہیں۔ اب قیمت 40 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور طلب 20 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ بی پر قطع کرتے ہیں۔ اور آخر میں قیمت 50 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور طلب 10 کے نقطہ سے، دونوں لائنیں ایک دوسرے کو نقطہ اے پر قطع کرتی ہیں۔ اب دیکھیں
کہ ہمارے پاس 5 نقاط حاصل ہوں گے، اے بی سی ڈی اور ای۔ ان نقاط کو ایک لائن سے ملا دیں، اس لائن کو خط طلب کہا جائے گا۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جیسے جیسے او وائی لائن سے یہ لائن دور ہوتی جاتی ہے، طلب بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے برعکس اگر یہ لائن او وائی خط کے قریب ہوتی جاتی ہے تو طلب کم ہوتی جاتی ہے۔ گویا ہمارے قانون کی ترجمانی ہوئی کہ اگر کسی شے کی قیمت بڑھ جائے تو طلب کم ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت کم ہو جائے تو طلب بڑھ جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ اس طرح دونوں گوشوارہ اور ڈیاگرام واضح ہو گئے۔ اب قانون کے مفروضات، فرض کی گئی باتیں۔ تو اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے پہلا مفروضہ ہے صارفین کی آمدنی۔